ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، محرم الحرام ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ اس مہینے کی خاصہ فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات بندوں پر ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ وہ دن جس دن اللہ نے ہم پر اور آپ پر احسان کیا، انعام کیا، ان دنوں کو بار بار یاد کیا جائے۔ یاد کرنے سے بندہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ واقعی ہم لینے والے لوگ ہیں، اور لینے والے کا سینہ کبھی چوڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ لینے والا انسان ہمیشہ عاجزی اور انکساری میں ڈوبا رہتا ہے۔ فخر، تکبر یہ صرف دینے والوں کے ہاتھ میں ہے، اور دینے والی ذات فقط اللہ کی ہے۔ بزرگوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ان دنوں کو یاد کیجئے جن دنوں پر اللہ رب العزت نے ہم سارے بندوں پر احسان کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوایا، نمرود کی آگ سے حضرت ابراہیم کو نجات دلوایا۔ بے شمار فضائل و مناقب اس دن کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قوم بنی اسرائیل پر جو اللہ کے احسانات ہوئے، اللہ نے جو قوم بنی اسرائیل پر انعام اتارا، اللہ رب العزت نے ان دنوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان دنوں کو تم یاد کرو، اور پیغمبروں سے کہا کہ آپ یاد دلوائیں ان دنوں کو، تاکہ بندے یاد کرتے رہیں اور اللہ رب العزت کے احسانات کو مان کر اللہ کے قریب ہوتے رہیں۔ تو 10 محرم الحرام کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں پر اتنی مہربانیاں فرمائیں، اسی 10 محرم الحرام کو ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا جسے واقعہ عظیم اگر کہا جائے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا واقعہ، وہ کربلا کا میدان، جسے انسان کبھی بھول نہیں سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، شہیدوں کا مقام ہم اور آپ نہیں بلند کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کا مقام بلند فرماتا ہے۔ شہید یہ لفظ ہی اپنے آپ میں بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہے مجھے اس پر گفتگو کرنے کے لیے، لیکن میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ شہید کا اگر لفظی معنی آپ جاننا چاہیے گا تو اس کے معنی ہوتا ہے موجود ہونے کے، پریزنٹ رہنے کے، موجود ہونے کے۔ اس کا ایک لفظی معنی جو ہے، جیسا کہ ہم لوگ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اے اللہ مغفرت فرما ہم زندوں کی اور ہم مردوں کی، جو ہم میں مر گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے، جو ہم میں زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، وشاہدنا اور جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے، وغائبنا اور جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے۔ تو شاہد کا جو اصل معنی ہے وہ موجود ہونے کے ہے، اور اس کا 2 اضافی معنی بھی ہے۔ 2 اضافی معنی اس کا ہوتا ہے۔ ایک اضافی معنی ہے گواہ کے۔ اگر آپ گواہ پر نظر ڈالیے تو گواہی اس وقت ہی مانی جائے گی جب کہ گواہ واقعہ کی جگہ پر موجود ہوگا۔ اگر واقعہ کی جگہ پر گواہ موجود نہیں ہے تو اس کی گواہی مانی نہیں جائے گی۔ تو یہاں بھی ایک اضافی معنی اگرچہ ہے گواہ کے، مگر یہاں گواہی تبھی قابل قبول ہے جب کہ گواہ جگہ پر موجود ہو۔ تو موجود ہونے پر ہی گواہی ڈیپینڈ ہے۔
یہ ایک اضافی معنی ہے۔ اس کا ایک اور اضافی معنی ہے، اور یہ اضافی معنی ہے مدد کے، مدد کرنے کے، نصرت کے، مدد کے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کی ایک آیت پڑھیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن میں واقعی شک ہے، تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے، تمہیں اگر کوئی اعتراض ہے، واقعی اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بھی لا کر کے دکھاؤ، اور اس کے لیے اگر تم چاہو تو کچھ لوگوں کی مدد بھی لے لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، تم مدد لے لو مددگاروں کی جو تمہاری مدد کر دیں اس معاملے میں کہ اس جیسی ایک صورت بھی لے کر کے وہ چلے آئے۔ یہاں پر دیکھیے شہداءکم کا لفظ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے کے، نصرت کرنے کے۔ تو آپ دیکھیے کہ لفظ شہید کا جو اصل معنی ہے وہ موجودگی کے ہے، اور اس سے دو اضافی معنی باہر نکلے، ایک گواہی کے اور ایک مدد کے۔ لیکن دونوں میں آپ دیکھ لیجئے جو اضافی معنی ہے اس میں یہ بات صاف ہے کہ وہاں پر موجودگی ضروری ہے، تب جا کر کے گواہی یا مدد دونوں کی جا سکتی ہے۔ کوئی موجود ہی نہ ہو تو کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ کرے گا؟ اگر آپ مجھ سے مدد مانگنا چاہیں اور میں رہوں ہی نہیں تو میں آپ کی کیسے مدد کروں گا؟ ہماری زندگی میں ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ہم کسی سے مدد کے لیے فون کرتے ہیں اور وہ فوری کہتا ہے صاحب میں تو یہاں ہوں نہیں، میں تو فلانی جگہ پر آیا ہوا ہوں۔ تو جب میں ہوں ہی نہیں تو میں مدد کہاں سے کر سکتا ہوں؟ مدد کے لیے وہاں پر ہونا ضروری ہے۔ تو آپ بیسیکلی جس بات کو سمجھیے وہ بات آپ کو یہی سمجھ میں آئے گی کہ شہید کا جو اصل معنی ہے وہ موجودگی کے ہے، موجود رہنے کے معنی میں ہے۔ اگر میں سادے جملے میں اپنی بات آپ سے کہتا ہوں، میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں تو میں اپنی بات کہتا ہوں کہ امام حسین شہید ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا کے میدان میں آپ کی شہادت ہوئی، اور کربلا کا میدان آج بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میرے سینے پر امام حسین کا خون بہا ہے، میرے سینے پر امام حسین اور ان کے گھر والوں کے، ان کے خاندان والوں کے خون گرائے گئے ہیں۔ کربلا کا میدان یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے۔ یعنی ایک بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ حسین کل بھی مومنوں کے دل میں زندہ تھے، موجود تھے، حسین آج بھی مومنوں کے قلب میں زندہ اور موجود ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ تو شہید کا درجہ جو بلند ہے نا، میں صرف لفظی معنی سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شہید کا اگر معنی موجودگی کے ہے تو خدا کی عزت کی قسم حسین وہاں بھی موجود تھے، حسین یہاں بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ حسین وہاں بھی موجود رہیں گے۔ اگر اس لفظ پر آپ غور کر لیجئے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ اور شہید کا ایک معنی میں نے آپ سے اور کہا کہ گواہی دینے کے، مدد کرنے کے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیے تو امام حسین نے واقعی اسلام کی مدد کی ہے۔ جس دور میں اسلامی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، اسلام کو لوگ پیروں تلے روند رہے تھے، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی تھی، جو اسلام کے دائرے میں آتا تھا اس کو لوگ اسلام سے باہر کر رہے تھے، جو اسلام کے فالوور تھے انہیں اسلام کا مخالفین کہا جا رہا تھا، اس وقت امام حسین نے اسلام کی مدد کی اپنا خون بہا کر۔ حسین موجود تھے اور موجودگی میں اپنا خون بہایا، اور امام حسین نے ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دیا، سر دینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے مگر دین دینا بہت مشکل کام ہے۔ میں سر دینا آسان سمجھتا ہوں، دین میں نہیں دے سکتا۔ آپ نے اسلام کی مدد کی، جو آج اسلام اتنا صاف ستھرا نکھرا ہوا ہمارے درمیان تک پہنچ گیا۔ اور گواہی، بھائی آپ دیکھ لیجئے امام حسین کی گواہی آج تاریخ کی کتابوں میں ہے، یہ قیامت تک کی گواہی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے صرف اپنی جان کا ہی نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے جان کا سودا لگا دیا ہے،
سودا کر دیا حضرت امام عالی مقام نے۔ اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے امام عالی مقام کے مومن ہونے پر، امام عالی مقام کے شہید ہونے پر۔ تو اگر آپ لفظی معنی پر بھی غور کر لیں تو امام حسین جیسا کوئی اس دنیا میں نہیں پیدا ہوا۔ آپ اپنے آپ میں بہت انوکھے، نرالے اور بے مثال ہیں۔ آپ کی نظیر، آپ کی مثال کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کی ذات بڑی افضل و اعلیٰ ہے۔ تو وذکرہم بایام اللہ، بڑے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بڑا دن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کیجیے کہ انہوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خاطر انہوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آپ ان قربانیوں کو بھی یاد کیجیے۔ اس لیے یاد کیجئے کہ اگر آپ ان کی قربانیوں کو یاد کریں گے تو کم از کم آپ کے دل میں اتنا تو ضرور محبت پیدا ہوگی کہ نہیں صاحب انہوں نے اپنا خاندان تک لٹا دیا، ہم ذرا اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، ہم اپنے نفس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بادشاہ وقت کی مخالفت کر دی، ہم اپنے نفس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کی قربانی کو یاد کریں گے تو شاید ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کا، اور ہمارے اور آپ کے پاس ایسی چیزیں جمع ہو جائیں گی جو اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونے سے شرمندہ نہیں کریں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ رب العزت خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے دنوں میں سے جو دن ہے ان دنوں کو یاد کریں۔ کیوں یاد کریں؟ اس لیے یاد کریں کہ جب ہم اللہ کے انعامات، احسانات کو یاد کریں گے، اپنے بزرگوں کے قربانیوں کو یاد کریں گے تو بالیقین ہمارا ایمان روشن ہوگا اور ہم ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ ایک چھوٹی سی تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے وذکرہم بایام اللہ کے ضمن میں کر دی، اور اس بیچ میں نے آپ کو شہید کا ایک معنی اس لیے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اور دیگر تقریروں کے مقابلے یہ تقریر تھوڑی سی اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ شہید کا ایک معنی ایسا میں آپ کے سامنے رکھوں جس معنی کے ذریعے امام حسین کی قدر و منزلت آپ کی نگاہ میں اور زیادہ ہو، آپ کی نگاہ میں ان کا مقام اور زیادہ بلند ہو جائے کہ امام علی مقام کی موجودگی کل کربلا کے میدان میں تھی، آج بھی ان کی موجودگی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ان کی موجودگی رہے گی۔ کیسے؟ ان کے واقعات کو یاد کر کے، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے آج بھی ہمارے دلوں میں امام علی مقام موجود ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک موجود رہیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اب اس کے بعد چند باتیں جو بڑی قابل غور ہے اسے بیان کرتا ہوں، برکتاً، صرف برکتاً بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پیدائش سن 4 ہجری میں 5 شعبان المعظم کو ہوئی تھی۔ 5 شعبان المعظم کو سن 4 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے جن کے کانوں میں پہلی آواز جس کی پہنچی وہ آواز جناب محمد رسول اللہ کی تھی۔ پہلی آواز کانوں میں جو پہنچی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے کان میں اذان کہی تھی، حضور نے آپ کے کان میں اذان کہی تھی۔ آپ دیکھیے کہ کان میں اذان مصطفیٰ نے کہی اور کربلا کے میدان میں نماز مکمل کرتے ہوئے امام حسین کی شہادت ہوئی۔ ذرا دیکھیے کیسے نمازی تھے، وہ بلایا مصطفیٰ نے تھا، قربانی اللہ کے حضور جا کر کے پیش کر دی۔ کیسی ذات ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہیں تک نہیں، آپ کی زبان نے جو سب سے پہلا مزہ دنیا کی کسی چیز کا چکھا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے کھجور کا مزہ۔ حضور نے اپنے منہ میں کھجور رکھا اور اسے اپنے دانتوں سے مسلا، اپنی زبان سے گیلا کیا اور اسے نکال کر حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ! یعنی کانوں نے اگر پہلی صدا سنی تو جناب محمد رسول اللہ کی آواز، اور زبان نے اگر پہلی مٹھاس چکھی تو جناب محمد رسول اللہ کے لعاب کی مٹھاس۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جس زبان نے پہلی مٹھاس جناب محمد رسول اللہ کے لعاب کی چکھی ہے، اسی سر نے شہادت کا مزہ کربلا کے میدان میں جا کر چکھا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت امام حسین کا اپنا ایک الگ مقام ہے، آپ کا اپنا ایک مرتبہ ہے بزرگوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کہی اور حضور نے حضرت امام حسین کے منہ کو جھوٹا کیا۔ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ کا خاصا وقت زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی گزرا، آپ نے اپنا وقت گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اس بات پر دلیل ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا اعلان فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی کمائیوں میں سے اللہ کے لیے کچھ خرچ کرو، اپنی کمائی میں سے اللہ کے لیے کچھ خرچ کرو، 2.5% زکوٰۃ نکالو اپنی کمائی میں سے، اگر تمہارے پاس کھیتی ہے تو تم عشر نکالو۔ جب کھجور کا زمانہ آتا تھا، کھجور کے پکنے کا زمانہ، اس زمانے میں مسجد نبوی میں کھجور کی ڈھیر لگ جاتی تھی کھجور کی۔ ایک موقع ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام نے کھجور کا ڈھیر لا کر کے جمع کر دیا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین دونوں کھجور کے ڈھیر پر کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کھجور اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا، اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اللہ کے رسول نے آپ کی منہ میں انگلی ڈالی اور آپ نے کھجور کو باہر نکالا اور فرمایا، بیٹے تمہیں پتہ ہونا چاہیے محمد اور آل محمد پر زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تربیت فرمائی کہ زکوٰۃ کا مال تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یزید اگر اسلام کے لیے دولت دے تو حسین کے لیے یہ جائز کہاں سے ہو سکتا تھا؟ جسے رسول نے زکوٰۃ کے مال کو لینے سے منع کیا، تربیت دی اس انداز میں، یزید پوری دنیا بھی دے دیتا تو امام علی مقام کبھی بھی دین محمدی کا سودا تو نہیں کر سکتے تھے، جن کی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمائی۔ صحیح بخاری اس بات پر دلیل ہے، میں صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جس کی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کی ہو، بھلا سوچئے اس کو اگر حق پر نہ مانا جائے تو کسی اور کو حق پر مانا جائے۔ ابھی محرم جب آتا ہے، پرچیاں بٹتی ہیں، کتابیں لوگ بانٹتے ہیں اور کتابوں کے ذریعے، پرچیوں کے ذریعے اس معاملے میں کوشش کرتے ہیں کہ یزید کو حق پر لے آئیں، معاذ اللہ امام حسین کو ناحق پر لا کر کے کھڑا کر دیں۔ صاحب ایک بات سمجھ لیجئے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے حضرت امام علی مقام کو ناحق بنانے میں، مصطفیٰ نے جس کو حق پر کہہ دیا وہ حق پر تھا، حق پر ہے اور قیامت تک حق پر رہے گا، جسے مصطفیٰ نے حق پر رکھ دیا ہے۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ناحق لوگ میرے حسین کا خون بہائیں گے۔ جسے مصطفیٰ نے ناحق کہہ دیا ہو، اسے حق پر ساری دنیا لاتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بزرگوں۔ حق پر حسین تھے، حسین ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک حق پر رہیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں یہ موٹی موٹی بات آپ لوگوں کے ذہن میں اس لیے ڈال دے رہا ہوں، موبائل کا فتنہ اس قدر ہے کہ ہمارے نوجوان بھی اس فتنے میں پڑ رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ہمیں فون کرتے ہیں، فون کر کے کہتے ہیں کہ صاحب یزید کے جنتی ہونے پر تو اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے۔ میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، ارے بھائی یزید کے جنتی ہونے پر چلو میں نے مان بھی لی تمہاری بات کہ اس کے جنتی ہونے پر اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، تو میرے رسول نے تو ایک جگہ نہیں کئی جگہ امام حسین کے جنتیوں کے سردار ہونے پر بھی بیان فرمایا ہے، وہ حدیث تم کیسے بھول گئے؟ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ آپ کو میری بات نہیں سمجھ میں آئی لگتا ہے؟ بھائی دو آدمی اگر ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دونوں تو حق پر نہیں ہوگا، جی دونوں تو حق پر نہیں ہوگا، ایک حق پر ہوگا اور ایک ناحق ہوگا، ایک حق پر ہوگا تو دوسرا باطل پر ہوگا۔ یہ بات بالکل صاف ہے۔ اگر تم ایک حدیث اس تعلق سے پڑھتے ہو جبکہ وہ حدیث کسی اور کے لیے ہے،
اس زمرے میں یہ بندہ نہیں آتا ہے۔ اس پر علماء کرام نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، شارحین نے تو اوراق بھر دیے ہیں اس سے کہ صاحب یہ بندہ اس پر کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے یزید، اس حدیث کا مصداق بنتا ہی نہیں ہے یزید۔ لیکن اگر چلو کسی طریقے سے کھینچ تیر کر کے تم اس حدیث میں اس کو گھسیڑنا ہی چاہتے ہو تو چلو ہم نے مان بھی لیا، تو ذرا سا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے اگر حسین کو جنتیوں کا سردار کہا ہے تو اس حدیث کے معاملے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تمہارے نظر میں یزید حق پر ہے اور حسین باطل پر ہیں تو نعوذ باللہ تم تو اللہ کے رسول کے قول پر بھی اعتراض کر رہے ہو۔ اب بتاؤ تمہارا ایمان بچتا ہے یا ایمان جاتا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، امام حسین کی زندگی اپنے آپ میں بے مثالی زندگی ہے۔ خدا کی قسم کوئی مثال حضرت امام حسین کی نہیں لا سکتا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر کے پڑھ لیجئے حق اور ناحق ہونے پر کہ یزید حق پر ہے کہ حسین حق پر ہیں۔ یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مدینہ پہنچوں تو میں امام حسین سے ملاقات کروں، تو مجھے آپ ذرا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شباہت کے بارے میں بتا دیجئے، ان کی کچھ ایکٹیویٹیز بتا دیجئے کہ اس ایکٹیویٹیز سے میں جان لوں کہ یہ حسین ہے۔ اب یزید کے فادر کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ جب تم مدینہ پہنچنا اور مسجد نبوی کے اندر جب تم داخل ہونا تو تمہیں مسجد نبوی میں کوئی ایسا بھی ملے گا جو لوگوں کو جمع کر کر قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان کو لوگوں کے سامنے عام کر رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول کا فرمان لوگوں کے سامنے عام کر رہا ہوگا، اور تم دیکھنا کہ جب وہ کلام کر رہا ہوگا تو سننے والے لوگوں کے آنکھ میں آنسو ہوں گے، جیسے مانو وہ قرآن کے الفاظ سن نہ رہے ہوں بلکہ وہ سارے واقعات جو قرآن میں موجود ہیں ان واقعات کو وہ بالکل اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوں۔ حسین کی زبان ایسی تھی کہ حسین اگر قرآن کی تفسیر پڑھتے تھے تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ بھائی کوئی بات سنی جا رہی ہے، بلکہ حسین کی زبان ایسی تھی کہ وہ اگر قرآن کا کوئی واقعہ بیان کرتے تھے تو لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس واقعے کو دیکھا کرتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نشانی بتا رہے ہیں کہ جب ایسے شخص کو دیکھنا جو قرآن اور حدیث کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بیان کر رہا ہے جیسے واقعات کا لوگ مشاہدہ کر رہے ہوں، جس کے ارد گرد لوگ ایسے جمع ہو جیسے شمع کے درمیان پروانے جمع ہوتے ہیں، جن کی باتوں کو سننے کے لیے لوگوں کا ایک ہجوم مسجد نبوی میں تمہیں دکھ جائے، مان لینا کہ وہ بیان کرنے والا وہ خطیب کوئی اور نہیں ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ دیکھیے یزید کے باپ حضرت امام حسین کی گواہی اس انداز میں دے رہے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے میرے بزرگوں اور دوستو، اس فتنے سے باہر رہیے۔ امام علی مقام کا رتبہ کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، صبح قیامت تک حسین کا پرچم بلند رہے گا۔ حسین کی قربانی رائے گاں نہیں ہوگی۔ حسین کی قربانی نے کربلا کے میدان میں بھی اسلام کو زندہ کیا، آج بھی اسلام اگر زندہ ہے تو حسین کی قربانی کی بدولت زندہ ہے، اور قیامت تک اسلام کا پرچم اگر بلند رہے گا تو حسین کی قربانی ہی کی وجہ کر بلند رہے گا۔ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جس کی شہادت کا تذکرہ مصطفیٰ نے کر دیا ہو، جس کے حق پر ہونے کا تذکرہ مصطفیٰ نے کر دیا ہو، ساری دنیا ایک طرف ہو کر کے اسے ناحق بتانے میں لگ جائے، خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے مصطفیٰ کا قول بلند ہے۔ دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دلوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، عاشورہ کا دن آنے والا ہے۔ اس دن کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیے، قضائے عمری پڑھیے، نفل پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نمازیں بچ گئی ہیں، اگر وہ قضائے عمری اللہ کے ڈر سے اور خوف سے کرتا ہے تو اللہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ اس کے نماز چھوڑنے کا گناہ تو اللہ معاف کر ہی دے گا، مگر ممکن ہے کہ اللہ اسے اور بھی مزید نیکیاں عطا فرما دے۔ اس کے شرمندہ ہونے پر، اس کی ندامت پر اللہ اس کے اندر اور بھی زیادہ نیکیاں بڑھا دے۔ تو
تو اس دن کثرت کے ساتھ آدمی کو چاہیے کہ قضائے عمری کرے، نماز نفل پڑھے، اور روزہ رکھنے کی تو بے شمار حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ اسناد حسن ہے، جسے حضرت امام طبری نے بھی روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے پر جس طریقے سے امت محمدیہ کو یعنی اپنی امت کو فوکس کراتے تھے، رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی روزے کی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کی تو وہ عاشورہ کا روزہ ہوتا تھا۔ عاشورہ کا روزہ ہوتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو اس دن کثرت کے ساتھ آدمی کو روزہ بھی رکھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ نماز بھی پڑھنی چاہیے، کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ہائے افسوس، صد افسوس کہ 10 اور 11 محرم الحرام کو لوگ استغفار تو کم کرتے ہیں، گناہوں میں اضافہ زیادہ کرتے ہیں۔ میلوں میں خود گھومنے جاتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لے جاتے ہیں، بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، اور تماشائیں ہوتی ہیں۔ بھائی میں اس تعلق سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا، آپ سب حساس لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، میرا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ میں اتنی سی بات سمجھتا ہوں بزرگوں، آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، میرا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں سچ اور حق جو کچھ ہے میں آپ تک پہنچا دوں۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ ہم سے جتنا اللہ پوچھے گا ہم جواب دیں گے، آپ سے جو پوچھے گا آپ کو جواب دینا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس دن کو فضولیات میں رائے گا مت کیجیے۔ اس دن میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، کثرت کے ساتھ عبادت کیجیے، گناہوں سے بچیے، کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، شیطان آپ کو اس طرف لائے گا کہ آپ برائی کی طرف بڑھیں، اور ہمارے درمیان انسان ہی شیطان کی شکل میں موجود ہیں۔ ایسے آپ کو انسان مل جائیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ کربلا صاحب بغیر روڈ پر آئے نہیں منایا جا سکتا ہے۔ بھائی کربلا تو مسجد کے اندر بھی منایا جا سکتا ہے نا بھائی؟ کربلا تو مسجد کے اندر بھی منایا جا سکتا ہے، روڈ پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں کربلا منانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔